نام ہے بیٹھا ہے پیغمبر اپنے گھر کے اندر, بیٹے آ گئے, ایک بیٹا داخل, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, دسواں, 10 کے 10 بیٹے آ گئے اللہ کے پیغمبر کے سامنے بیٹھ گئے. وہ بیٹے کیا کہتے ہیں, ابا جی یوسف سے صرف آپ کو ہی پیار نہیں, ہمارا بھی بھائی ہے, ہمیں بھی تو بڑا پیار ہے. ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب, ابا جی یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی چھٹی دے دیں, تازے تازے میوے کھائے گا, کھیلے کودے گا, مزے کرے گا. اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لا يحزنني ان تذهبوا به وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. او میرے بیٹو, ہمارے علاقے کے جنگلات میں بھیڑیے بڑی کثیر تعداد میں, مجھے خوف ہے کہیں میرے لال کو بھیڑیا نہ کھا جائے. بیٹے کہنے لگے ابا جی ہم 10 جوانوں کی فوج ہے, ہمارے ہوتے ہوئے ابا یوسف کو کیسے بھیڑیا کھا سکتا ہے. آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے, یوسف کو روانہ کر دیا, خود رخصت کی حضرت یوسف کو. ذرا خیال کر کے بیٹھنا, اگر تم جواب دو کہ میں سمجھوں گا, تم میری بات کو سمجھ رہے ہو. 10 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان بیٹوں کی زبان پہ عشق یوسف ہے, ان کی زبان پہ حب یوسف ہے, ان کی زبان پہ یوسف کا پیار ہے, لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا, بغض یوسف ہے. یوسف کو باپ سے جدا کرنے کی سازش تیار ہے, یوسف کو ویران کنویں میں پھینکنے کا پروگرام تیار ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ کوئی نہ چلا. کس کتاب کا مسئلہ, قرآن کا مسئلہ. تجھے کس نے پٹی پڑھا دی ہے, بادشاہو ساڑھے پیر تا دلاں دے حال جان دے نے. ہاں یہ نرا کفر ہے. کیا ہے, نرا کفر ہے میرے بھائی. قرآن کی طرف دیکھ. اگلی بات سمجھ, صبح کا وقت ہوا, آج یوسف بھی بڑا خوش ہے, چھٹی جو مل گئی, تیاری مکمل ہے, یوسف کو رخصت کیا جا رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, آنکھوں کے سامنے بیٹا رخصت ہو رہا ہے. جاگ کے جواب دینا میرے بھائی, اگر اللہ کا پیغمبر عالم الغیب ہوتا, اگر اللہ کا پیغمبر آئندہ کے حالات کو جاننے والا ہوتا, اگر اللہ کے پیغمبر کو پہلے سے پتا ہوتا میرے یہ بیٹے یوسف کے دشمن ہیں, جنگل میں لے جا کے یوسف کے منہ پہ چمانٹے ماریں گے, یوسف کو کانٹوں پہ چلائیں گے, یوسف کو کنویں میں پھینک دیں گے, میرے یوسف کو قافلے والوں پہ چند سکوں کے بدلے بیچ دیں گے, میرے یوسف کی مصر کی منڈی میں بولیاں لگیں گی, میرا یوسف زلیخا کے بنگلے پہنچے گا, وہاں سے میرا یوسف جیل کی کوٹھڑی جائے گا, وہاں سے میرا یوسف عزیز مصر وزیر خزانہ بنے گا, پھر یوسف 3 دفعہ غلہ بھیجے گا, اور مجھے 3 دفعہ غلہ کھانے کے باوجود بھی پتہ نہیں چلے گا یہ غلہ بھیجنے والا کوئی اور نہیں, میرا اپنا لال یوسف ہے. اگر اللہ کے پیغمبر کو آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی, اللہ کا پیغمبر اگر عالم الغیب ہوتا, یوسف کو کبھی بھی بھیجتا کوئی نہیں. اس لیے اللہ پاک نے 2 مسئلے یہاں پر سمجھائے, مالک ہے تو اکیلا کون ہے, عالم الغیب ہے تو اکیلا کون ہے. اب نتیجہ نکلا, اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. جب مالک بھی اکیلا اللہ, جب عالم الغیب بھی اکیلا اللہ, تو نتیجہ نکل آیا اللہ, اللہ وہ ذات ہے
لا الہ لا الہ، سجدے کے لائق، آخر تک آواز آئے، سجدے کے لائق، رکوع کے لائق، طواف کے لائق، نظر کے لائق، نیاز کے لائق، منت کے لائق، چڑھاوے کے لائق، لا الہ، عالم الغیب کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں، ڈوبتے پیڑوں کو کنارے لگانے والا کوئی نہیں، آدم کی پکار سننے والا کوئی نہیں، نوح کی دعائیاں سننے والا کوئی نہیں، مچھلی کے پیٹ سے یونس پیغمبر کی دعائیں سننے والا کوئی نہیں، حضرت ایوب پیغمبر کی بیماریاں دور کرنے والا کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اکیلا کون ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، اس کے نام ہیں بڑے ہی پیارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو برسات کی بارش کی طرح جاری ہو گئے۔ قرآن نے عمر کے دل سے کفر اور شرک کو کھرچ کے نکال دیا، رگڑ کے نکال دیا، اور عمر کے دل کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ جاگو میرے عزیز، جاگ ذرا، جاگو میرے عزیز، جاگ ذرا۔ عمر آیا تھا تو دشمن رسول، ملاقات ہوئی قرآن سے تو قرآن نے دشمن رسول کو عاشق رسول بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تبدیلی کس کتاب سے آئی؟ قرآن۔ جملہ کہنے لگا ہوں، غور کرنا، قرآن کو بائی پاس کر کے کوئی بھی عاشق رسول نہیں بن سکتا۔ بے شک، عشق رسول کے سارے رستے قرآن کے پاروں سے گزرتے ہیں، بے شک۔ قرآن کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ عمر آیا تھا تو کافر تھا، عمر آیا تھا تو کافر تھا۔ ملاقات قرآن سے ہوئی، ملاقات کس سے ہوئی؟ قرآن سے۔ ایسا انقلاب آیا کہ پھر عمر وہ مومن بنا جس کے بارے میں میرا نبی کہتا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کے سر پہ اللہ نے تاج نبوت رکھنا ہوتا تو وہ عمر کے علاوہ اور کوئی بھی نہ ہوتا۔ بے شک۔ یہ انقلاب قرآن سے آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جلدی کرو، مجھے لے جاؤ آمنہ کے لال کے پاس، دیر نہ کرو، جلدی کرو، مجھے لے جاؤ۔ چل پڑے، خوشی کا عالم ہے، بہن بھی خوش ہے، بہنوئی بھی خوش ہے کہ عمر کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام دار ارقم میں بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک صحابی دروازے کی جو سوراخ سا ہے اس سے آنکھ لگا کے دیکھتا ہے، باہر عمر کھڑا ہے، اور عمر کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلوار ہے۔ پلٹ کے کہتے اللہ کے رسول عمر آیا ہے، لیکن تلوار نیام سے باہر ہے۔ آگے سے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کھول دے دروازہ، اگر عمر خیر سے آیا ہے تو خیر لے کے جائے گا، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اسی تلوار سے گردن اتار کے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ فرمایا عمر کیا ابھی تک تیری ہدایت کا وقت نہیں آیا؟ فرمایا اللہ کے رسول ایمان قبول کرنے ہی تو حاضر ہوا ہوں، ایمان قبول کرنے ہی تو حاضر ہوا ہوں،
اچھا عمر اعلان کر. حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا اور اعلان عجیب کیا. فرمایا اشہد اللہ الہ سبحان الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں اور آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اس دنیا میں اس وقت میں سچا رسول کوئی نہیں. آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آگے اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا. سارے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا. حضرت عمر کی آمد پر جشن کا سماع ہے. اگلا جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب کہتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول والذی باسک بالحق کے اے اللہ کے رسول میں عمر کو اس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا رسول بنایا ہے. ما جلست فی مجلس بالکفر الا جلست فی بالایمان. اللہ کے رسول آج تک میں عمر نے جس ڈیرے پر جس بازار میں جس گھر میں جس چوک چوراہے میں آپ کی مخالفت کی ہے میں عمر اللہ کی قسم اٹھا کے وعدہ کرتا ہوں اب ان ساری جگہوں پہ جا کے اسلام کا اعلان کروں گا. ان ساری جگہوں پہ جا کے میں قرآن کی عظمت کو بیان کروں گا. ادھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام بھی نماز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ السنا علی الحق, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا عمر ہم حق پہ ہیں. اللہ کے نبی اگر حق میں تو نماز دار ارقم میں کیوں؟ نماز تو بیت اللہ کی کھلی فضاؤں میں ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تیری قوم والے کھلی فضاؤں میں مجھے توحید کی آواز بلند کرنے دیتے کوئی نہیں. فرمایا اللہ کے نبی وہ وقت گزر گیا, اب اسلام میں عمر آ گیا ہے. حضرت عمر تلوار پھر نکالتے ہیں. انقلاب آیا نہیں آیا؟ پہلے تلوار نکلی تھی قتل رسول کے لیے, اب تلوار نکلی حفاظت رسول کے لیے. سبحان اللہ. انقلاب آیا تو قرآن سے آیا. عمر تلوار نکال کے کہتے اللہ کے رسول جلدی کیجئے وضو کر کے نکلتے ہیں. آج نماز بیت اللہ کی کھلی فضاؤں میں ہوگی, وہاں جا کے آج ہم نے نماز پڑھنی ہے. نبی علیہ السلام تیار ہو گئے, صحابہ تیار ہو گئے. آگے عمر کی تلوار ہے, پیچھے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی تلوار ہے. دو تلواروں کے درمیان صحابہ کی جماعت جا رہی ہے. نبی علیہ السلام جا رہے ہیں. حضرت عمر للکار کے کہتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے تو سامنے آ کے دکھائے, جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو میدان میں آ کے دکھائے. آج میں عمر دیکھتا ہوں کون محمد الرسول اللہ کو بیت اللہ کی فضاؤں میں سجدے کرنے سے روکنے والا ہے. مکے کے مشرک وہاں منتظر بیٹھے تھے. عمر ابھی نبی کریم کا سر لے کے آئے گا. جب انہوں نے ایک طرف سے شور سنی بھاگ کے آئے چوک چوراہے کے اندر, دیکھتے تو عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے, پیچھے اللہ کا رسول ہے, پیچھے باقی صحابہ ہیں. اور عمر للکار کے تلوار لہرا کے سارے مکے کے مشرکوں کو چیلنج کر کے کہتا ہے آج جس کی جرأت ہے تو آؤ ذرا عمر کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. حضرت عمر اللہ کے رسول کی فوج کا وہ جرنیل ہے جو محمدی جماعت کو دار ارقم سے نکال کے بیت اللہ کی کھلی فضاؤں میں لے آیا ہے. کھلی فضاؤں میں اذان شروع ہو گئی, نماز شروع ہو گئی. پھر وہ وقت آیا, ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کسی سفر سے لوٹ کے آ رہے ہیں. رات کو ایک جگہ پڑاؤ کیا,
امیر المومنین ہیں، فاروق اعظم ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر کی شان والے ہیں، لیکن آجزی اتنی ہے، تواضع اتنی ہے، جب قافلے نے پڑاؤ کیا تو حضرت عمر لشکر سے ذرا دور ہٹ کے زمین پر ککریاں برابر کر کے سر کے نیچے چادر رکھ کے لیٹ جاتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، زمین پہ لیٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف عمر کی نظر ہے، ستاروں کے اندر غور کر رہا ہے، آسمان کے عجیب و غریب رنگوں کو دیکھ رہا ہے، دل میں خیال آتا ہے اللہ اب میں عمر بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ اب مزید میں عمر کے کندھے خلافت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، اللہ اب میں کمزور پڑ گیا ہوں، اللہ میں عمر کی دعا ہے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد نبیک، اللہ میں عمر کو موت شہادت والی دینا، اللہ اپنے رستے میں شہادت والی موت دینا، لیکن اللہ مجھے موت مدینے سے باہر نہ دینا، وفی بلد نبی کا، اللہ اپنے نبی کے شہر میں عمر کو موت دینا۔ حضرت عمر یہ دعا مانگے جا رہے ہیں، قبولیت کی گھڑی تھی، ادھر اللہ کے دربار میں حضرت عمر کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں ثبت ہو گئیں۔ ایک مجوسی ابو لولو فیروز ہے، اس کو حضرت عمر سے بڑا حسد ہے، بغض ہے، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی، فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، اور اس مجوسی کو ایرانیوں کی شکستوں کی بڑی تکلیف تھی، اس کے دل میں بغض عروج پہ پہنچا ہوا تھا۔ لمبی بات ہے، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا پلان بنایا۔ نماز میں حضرت عمر فاروق کھڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے آ کے وہ ابو لولو فیروز مجوسی بے ایمان کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے پاس ایک خنجر ہے، زہر میں بجھا ہوا ہے۔ ہاں، کئی لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں، کہتے ہیں جی اس میں ہے فیروزہ، کیا ہے اس میں؟ فیروزہ۔ ہاں، یہ اسی قاتل عمر کا نام پہ فیروزہ ہے۔ ابو لولو فیروز مجوسی نماز میں پیچھے چھپ کے کھڑا ہے، خنجر چھپا کے، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرتے ہیں، وہ ظالم خنجر سے کئی وار کر دیتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گر جاتے ہیں، لیکن نماز کی اتنی فکر ہے، فوراً ایک صحابی کو پکڑ کے کھینچ کے مصلی رسول پہ کھڑے کرتے ہیں، صحابہ نماز پوری کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے لایا جاتا ہے قصر خلافت میں، پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح ہو میرے بھائیو، مجھ پہ حملہ کرنے والا کون ہے؟ جواب دیا گیا حملہ کرنے والا ایک مجوسی کافر غلام ہے۔ فرمایا الحمدللہ، اللہ کی تعریفیں ہیں، میں عمر کے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین کوئی نہیں، اللہ اکبر، حکیم دوائی دیتا ہے، زخموں کے علاج کے لیے دوائی دیتا ہے، دوائی زخموں کے رستے سے نکل جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب میرا وقت قریب ہے، اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہتے ہو بیٹا ادھر آ، جاگ رہے ہو؟ سبحان، مسئلہ ہے بڑا ضروری، بے شک، وقت بھی ہے تانگ، قریب آ، جلدی جا اماں عائشہ صدیقہ کے پاس، اماں سے کہے عمر درخواست کر رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہو جاؤں،
مجھے بھی آپ کے حجرے میں نبی علیہ السلام کے قریب دفن کی جگہ مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پہنچتے ہیں، جیسے ہی درخواست کرتے ہیں اماں فوراً اجازت دے دیتی ہے۔ اماں کیسے اجازت نہ دیتی؟ اماں کو وہ دن یاد تھا جب مدینے کے منافقوں نے اماں عائشہ پہ تہمت لگا دی۔ اس موقع پہ حضرت عمر ہی تو تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے تھے۔ فرمایا تھا اللہ کے رسول یہ کافر بکواس کرتے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ بالکل پاک ہے، اس کے دامن پہ کوئی داغ دھبا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول آپ مطمئن ہو جائیں اور بک بک کرنے والے منافقوں کو میں عمر کی تلوار کے حوالے کر دیں۔ فرمایا جا اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے دفن ہونے کی اجازت کس سے مانگی؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ اب ملا کا جھوٹ بھی سن۔ ملا کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت جو آیا نا تو انہوں نے کہا اپنے متعلقین سے کہ جب مجھے وفات کے بعد دفنانے لگو تو میری چرپائی اٹھا کے لے جا کے روزے کے پاس رکھ دینا، اگر اندر سے آواز آئے کہ دفن کر دو تو کر دینا، آواز نہ آئے تو دفن نہ کرنا۔ پھر مولوی جی حاشیہ لگاتے ہیں دیکھو جی پتہ چلا نبی علیہ السلام روزے میں زندہ ہے اور حیات ہے دنیاوی۔ خیال کرو میرے عزیز، مرنا ہے قبر میں جانا ہے، دنیاوی حیات نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ بات میں کرنے لگاؤں بڑی گہری، سارا قرآن پڑھ لو، پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے دنیا والی زندگی کی تعریف، آخرت کی تعریفیں کی، اور اللہ کے نبی نے بھی ان عبدن خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عند اللہ، فرمایا ایک بندہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے جسے اللہ نے اختیار دے دیا ہے دنیا کی زندگی چاہتا ہے تو دنیا میں کچھ اور رہ لے، اور اگر برزخ اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے تو وہاں آ جا، فاختار ما عند اللہ۔ اس اللہ کے بندے نے حیات دنیاویہ کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور اللہ کے پاس والی حیات کو پسند کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بندہ کون تھا؟ خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ظلم ہے، ابن عساکر نے یہ واقعہ لکھا اور اس نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ نرا جھوٹ ہے۔ ملا نے واقعہ اٹھا لیا، آگے جو اس نے کہا تھا یہ جھوٹ ہے اس کو چھپا لیا۔ غور کر، یہاں حضرت عمر نے اجازت اللہ کے نبی سے مانگی یا حضرت عائشہ صدیقہ سے مانگی؟ تو جب حضرت عمر نے اجازت اماں عائشہ صدیقہ سے مانگی تو پھر باپ ابو بکر صدیق بیٹی سے اجازت نہیں مانگ سکتا تھا؟ دورہ پن ہے، دورہ پن۔ حضرت سیدنا حضرت عثمان کی شہادت گزری ہے 18 ذی الحج، اس میں مولوی واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت عثمان نے خواب دیکھی اور خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا، شیخین کو دیکھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تفطر عندنا اللیلۃ القابلہ، کل شام تو افطاری ساڑھے نال کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کہا کل شام تو نے افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ اب میرا سوال ہے کہ حضرت عثمان نے شہید ہونے کے بعد یہ افطاری جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کی تھی یہ کدھر کی تھی؟ جواب دو، کہاں کی تھی افطاری؟ جنت میں کی تھی۔ کدھر کی تھی؟ جنت میں کی تھی، کیونکہ مدینے میں تو افطاری کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ نبی علیہ السلام مدفون ہے روزے میں اور حضرت عثمان مدفون ہے جنت البقیع میں۔ اسی طرح ایک اور مولوی صاحب تھے، پرانی بات ہے کہیں آگے درمیان میں، تو وہ حضرت فاروقی شہید کا تذکرہ کر رہے تھے، کہنے لگے انہوں نے سحری جیل میں کی اور افطاری جنت میں کی۔ میں نے کہا یہی مسئلہ ہمیشہ تو توحید والے بیان کرتے ہیں، ہمیں لڑتے ہو، ہمیں لڑتے ہو جب ہم کہتے ہیں نبی شہید کی حیات کہاں والی ہے؟ جنت والی ہے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، اماں فاطمہ کہتی ہیں واہ بتا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرا بابا جس نے دنیا مدینے کو چھوڑ کے ڈیرے کدھر لگا دیے؟ جنت الفردوس میں۔
آخری بات میں کہتا ہوں انبیاء شہداء زندہ ہیں جنت میں، اور ایک فقیر کہتا ہے نہیں قبر میں زندہ ہیں، تو اعلیٰ زندگی کون سی ہے؟ جنت الفردوس، جنت والی قبر والی؟ جنت تو میں اعلیٰ زندگی مانتا ہوں۔ میں کون سی زندگی مانتا ہوں؟ اعلیٰ۔ اعلیٰ۔ تو جو اعلیٰ زندگی مانے وہ حیات النبی کا منکر ہے، یا جو اعلیٰ کا انکار کرے وہ حیات النبی کا منکر ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دو نمبری ہے۔ اس لیے خیال کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی، زخمی حالت میں اٹھ کے سجدہ کی، اللہ کے دربار میں شکریہ ادا کیا، روح بدن سے پرواز کر گئی، روح بدن سے پرواز کر گئی۔ دن قیامت کا ہوگا، کسی کے حق میں مقام بدر گواہی دے گا، احد گواہی دے گا، حنین تبوک گواہی دے گا۔ واہ عمر تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، قیامت کے دن تیرے حق میں مصلی رسول گواہی دے گا۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔